بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، ہم آج گفتگو کریں گے جس موضوع پر وہ والد کا احترام ہے، اور پروردگار عالم نے کیا کیا والد کے احترام میں فضیلتیں رکھی ہیں، اور اگر ہم احترام نہ کریں، والد کا سرپیشی کریں، تو پروردگار عالم نے کس طرح کے عذاب میں ہمیں مبتلا کرنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ احترام کے بارے میں ذکر ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ فقط والدہ کا احترام ہے، یعنی ماں ہی کا احترام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد کا کوئی مطلب نہیں، والد کا کوئی احترام نہیں۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے کہ لوگ والد کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتے، جبکہ ہم روایات اور احادیث کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تذکر ہو رہا ہے کہ اپنے والد کا احترام کرو اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ آپ اگر دیکھیں تو روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کے دروازے کی چابی ہوتی ہے۔ اگر یہ روایت میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یاد رکھیں کہ باپ جنت کے دروازے کی چابی ہے، یعنی اگر کسی نے باپ کو ناراض کر لیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ خود امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والد کا احترام نہ کرے اور اس کا والد اس سے ناراض ہو، تو وہ بھی حکم شرعی کے مطابق اگر ہو، تو اس صورت میں پروردگار عالم اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی اگر کسی نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ رزق کے سلسلے سے، عمر کے سلسلے سے، اور دنیا کے تمام اور چیزوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو والد کے اگر کسی نے ناراض کیا یا اس کے احترام میں کمی لے کے آئے تو بہت ساری مشکلات جو ہمیں گھیر لیتی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا۔ رزق کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جس شخص نے اپنے والد کا احترام کیا تو پروردگار عالم اس بنا پر کہ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، پروردگار عالم اس کے عمر میں اضافہ کرتا ہے، یعنی عمر کی اضافے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے والد کا احترام کیجیے۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ فقر سے بچاتا ہے۔ فقر یعنی غربت۔ وہ شخص کہ جو اپنے والد کا احترام کرتا ہے، اس کے فقر، تنگ دستی یعنی غریبی اس کے قریب نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والد کا احترام کرتا ہے، بدبختی یعنی قسمت کا خراب ہونا، یعنی اچھا کام بھی کرتا ہے لیکن برا ہو جاتا ہے۔ تو تین چیزیں جو ہے اسے فائدہ ہوگی، ایک تو وہ اس کی عمر زیادہ ہوگی اگر اپنے والد کا احترام کرتا ہے، اور اس کے والد اگر اس سے راضی ہیں تو عمر میں اضافہ ہوگا، پروردگار خوش ہو کے عمر میں اضافہ کرے گا۔ اسی طریقے سے غریبی اور مفلسی، ناداری سے اسے نجات مل جائے گی۔ تیسرا یہ کہ بدبختی یعنی بری قسمت جو ہوتی ہے انسان کا، بری قسمت کے اچھا بھی کام کرتا ہے، کہیں بزنس شروع کرتا ہے لیکن اسے نقصان ہو جاتا ہے، یہ بری قسمت جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس بدبختی سے انسان نجات حاصل کر لے گا، یعنی اگر والد کا احترام کرے اور ان کی رضایت کو حاصل کر لے تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو والد کے احترام کے سلسلے سے ہے، کہ امام علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بیٹا ہے جو اپنے والد سے آگے بڑھ کے جا رہا ہے، اور وہ تکبر کے عنوان سے جا رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں جو ہے تھوڑا سا پیسہ کما لیتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے عزت ہو جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، کوئی مقام منصب مل جائے، تو پھر والد کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں زیادہ احترام ہو اور تمام چیزیں، اور ہم والد سے آگے رہتے ہیں تو کیونکہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ ہوا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام گزر رہے تھے، ایک بیٹا اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا، تکبر سے، غرور کے ساتھ میں۔ امام علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے، یعنی جلدی اس کے پاس گئے اور جا کے اسے روکا اور کہا کہ تم جو اس طرح سے چل رہے ہو یہ والد کے بہترامی میں شامل ہے، یعنی اگر اس طرح سے جو تم چل رہے ہو یعنی والد کی بہترامی میں آ رہا ہے، اور یاد رکھو کہ تم نے جو 3 قدم اپنے والد سے تکبر اور غرور کے عنوان سے بڑھائے ہیں تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے تمہاری عمر میں 30 سال کی کمی کر دی ہے۔ جو تم جو ہے اپنے والد سے اکڑ کے غرور کے ساتھ میں جو اپنے والد کے آگے چل رہے تھے کہ اب سب کچھ میں ہوں، میں پیسہ کماتا ہوں، سب کچھ سارا خرچہ اب میں پورا کرتا ہوں،
اور میں ہی سب کچھ ہوں، تو جو تم اکڑ کے غرور کے ساتھ میں جو چل رہے تھے، تم 3 قدم جو بڑھے تھے، اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے تمہاری عمر میں 30 سال کی کمی کر دی۔ یعنی احساس کریں کہ اگر والد کے احترام کو اگر ہم نے ملحوظ خاطر نہ رکھا تو ہماری عمریں کم ہو جائیں گی، ہماری زندگی کم ہو جائے گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے والد کا احترام کیجیے اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رزق کے سلسلے سے بھی جو ہمارے طرف پریشانیاں ہیں کہ ہم رزق کے سلسلے سے زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس رزق کا کوئی ذریعہ نہیں، کاروبار کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے والد کا احترام کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم تمہارے رزق کو ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کرے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی بھی بہترین سے بہترین شخص سے آپ مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ حسد و دشمنی اور بہت ساری چیزوں کی بنا پر آپ کو غلط مشورہ بھی دے سکتا ہے، لیکن والد جو ہے وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ اس سے ہیں، آپ اس کی ملکیت ہیں، آپ اس کے وجود سے آپ کا وجود ہوا ہے، لہٰذا اس کی محبت ہے، وہ آپ کو کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والد سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کیا جائے کہ اس کام کو انجام دوں، یہ کام انجام دینا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو جیسی دیکھو احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ تم اگر بادشاہ بھی ہو، یعنی تمہارے پاس سب کچھ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے والد کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہاں پر ایک ذکر امام علیہ السلام اور فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اپنے والد کا احترام اور ان کے ساتھ نیک اچھے اخلاق جو ہے یہ فقط دنیا میں فائدہ نہیں پہنچاتے۔ جب بھی آپ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو جب جانکنی کا وقت ہوتا ہے، حالت احتضار کا وقت ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اس اجر و ثواب کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یعنی جو آپ نے اپنے والد کے ساتھ میں احسان کیا ہے، اپنے والد کے ساتھ میں احترام کیا ہے اپنے والد کا، اس کے بنا پر پروردگار عالم آپ کے روح جو قبض ہوتی ہے اس تکلیف کو پروردگار عالم دور کر دیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے کہ آپ کی اگر تکلیف دور ہو جائے، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے والدین کا احترام، والد کا احترام ہمیں بچاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے خیال میں ہمیشہ رہو، نہ یہ کہ فقط زندہ ہیں تب تک خیال میں رکھو۔ امام فرماتے ہیں کہ عاق والدین میں وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جو اپنے والد کے، اپنی والدہ کے مرنے کے بعد میں انہیں بھول جاتا ہے۔ اور جو لوگ بھول جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے کبھی قرآن نہیں پڑھتے، ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں کرتے، ان تمام طرح کی چیزوں میں عاق والدین ہو جاتا ہے، اور والدین تک جب ان کا حصہ نہیں پہنچتا ہے تو اس صورت میں پروردگار عالم اس شخص پر بہت ساری بلا و مصیبت کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس نے ایسے شخص کو فراموش کر دیا کہ جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ دنیا میں آنے کا ذریعہ والد ہیں، والدہ ہیں، تو اگر ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں تو اس صورت میں پروردگار عالم جو ہے بہت ساری بلا و مصیبت کو ہم پر نازل کر دیتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے کرتب کر رہا ہے، ہمارا پڑوسی ہمارے لیے پریشانی لے کے آیا ہوا ہے، شاید اس کے بنا پر فلاں صاحب نے کچھ کیا ہے، فلاں صاحب نے کچھ کیا ہے، لیکن در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ہی سب کچھ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں کیے، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان پر ظلم کیا، ان کے حق کو ان تک نہیں پہنچایا۔ اس صورت میں پروردگار عالم نے بہت ساری پریشانیاں ہم پر نازل کر دی ہیں، ہمارے عمر میں کمی ہو گئی، ہمارے رزق برکت چلی گئی ہے، ہمارے کاروبار میں پریشانی آ گئی، ہمارے گھر میں پریشانی آ گئی ہیں۔ تو یہ ساری وجہ جو ہے والد کا احترام ہے، اور بعض جگہ پر اس طرح سے ذکر کہ والدہ کا بھی احترام ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خاص یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط والد کا ہے، والدہ کا احترام ہے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ والد تو ایسی اگر احترام نہیں کریں گے تب بھی چل جائے گا، جنت تو مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ والد جنت کے دروازے کی چابی ہے، آپ والدہ سے جنت لے لیں گے، لیکن آپ کو وہ دروازہ کھولنے کے لیے چابی ضروری ہے، اور وہ ہے رضایت والد۔
والد کی بغیر رضایت کے بغیر، جب تک کہ آپ کا والد آپ سے راضی نہیں ہوگا آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو چابی آپ لے لیجئے، وہ آپ والد جو آپ کے ہیں انہیں آپ راضی کر لیجئے، ان کے ساتھ احسان کیجئے، ان کے ساتھ نیک کردار انجام دیجئے تاکہ جو ہے آپ جنت میں داخل ہو سکیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ میں آپ اچھے اخلاق کے ساتھ میں ان سے برتاؤ کرو تاکہ تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ میں اچھے اخلاق دکھائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہمارے دادا کا احترام نہیں کر رہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ خود اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا، کیونکہ اس نے وہی دیکھا ہے، اس پر وہی اثر ہے۔ تو المختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں روایتوں میں والدہ کے احترام کے بارے میں اور ان کی فضیلت میں ذکر ہوا ہے تو والد کا بھی احترام اسلام میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں والدہ کے احترام کے ساتھ ساتھ والد کے احترام پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور والد کے مسئلے میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر والد نے کسی کے حق میں دعا کی تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور بد دعا کی تو بد دعا بھی پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ لہٰذا میں ان احادیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو فقط یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام میں فقط والدہ کا احترام ہے اور والدہ کو اگر ناراض کر دیا تو جنت چلی جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر والد کو بھی ناراض کیا تو جنت اور دنیا و آخرت دونوں چلی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔